اب آپ قرآن شریف میں دیکھیں، میں توکل کی تشریح بیان کر دیتا ہوں۔ اب قرآن شریف میں آپ دیکھیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے حمد و ثنا کرو تو میں تم سے محبت کروں گا، نماز پڑھو، روزہ رکھو تو میں تم سے محبت کروں، لیکن یہ کہا کہ اگر تم مجھ پہ توکل کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے، توکل کیا ہے، معلوم ہی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، اب اللہ ہماری حاجت روائی کرے گا، ہمارے جو ہے وہ اللہ ہی دے گا ہم کو، اور یہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ توکل ہے۔ صحیح ہے؟ اب یہ نہ آپ مومن بنے، نہ آپ کا اللہ سے کوئی تعلق جڑا، نہ آپ کے دل میں ایمان آیا، اور اب آپ جو ہے توکل کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ سے تعلق جڑا ہی نہیں ہے۔ اللہ سے تعلق نہیں جڑا تو جو بھروسہ آپ اللہ کے اوپر کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تو کون ہے، تعلق ہی نہیں جڑا ہے۔ اس کی مثال اس سے ہو گئی کہ جیسے بھائی ظاہر شاہ بہت اچھا آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور امجد اس کا دوست ہے، اور امجد یہ سمجھ لے کہ یار ظاہر شاہ میری آ کے مدد کرے گا، نہ یہ ظاہر شاہ کو بتائے، نہ اس کو انفارم کرے کہ مصیبت میں ہوں، تو ظاہر شاہ مدد کرنے کے قابل تو ہے، لیکن جب اس کو پتہ چلے گا کہ امجد مصیبت میں ہے تبھی مدد کرے گا نا۔ اسی طرح جو تو اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ تو اس پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہے۔ اب آپ وہی پرانی گھسی پٹی باتیں کہیں گے کہ اللہ کو سب پتہ ہے۔ نہیں، اللہ کے پاس طاقت ہے کہ وہ کچھ بھی پتہ کر لے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود بخود بغیر کوشش کیے یا بغیر ارادہ کیے جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے سب کچھ۔ کتنی مخلوق ہے یار، کھربوں اربوں، اللہ سب کی طرف کیسے دیکھے گا ہر وقت؟ یہ توکل ان لوگوں کے لیے ہے جن کا رب سے تعلق جڑ گیا ہے، ٹھیک ہے، تعلق جڑ گیا ہے۔ اب جیسے آپ شادی کر لیں، شادی کر لی آپ نے، تو اب بیوی کا جو نان نفقہ ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، لہٰذا آپ ہی سے وہ توقع کرے گی کہ وہی کھانا لا کے دے گا، کوئی اور تو نہیں لے کر آ کے۔ اسی طرح جب آپ کا اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہو گئے، آپ اللہ سے ملاقات ہو گئی، اور اب اللہ یہ کہتا ہے کہ میں کھانے کو دوں گا تو کھانا، میں نہ دوں تو نہ کھانا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ اللہ سے تعلق جڑ گیا ہے، اللہ نے آپ کو کہہ بھی دیا ہے جو میں دوں وہ کرنا۔ اب آپ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ بھئی اللہ دے گا تو کھاؤں گا، کیونکہ آپ کو اللہ نے وعدہ کیا نا کہ اللہ دے گا، لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ دے گا تو کھاؤں گا، اور اسی آسرے میں رہیں کہ جب اللہ دے گا تبھی کھاؤں گا، تو یہ توکل ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کا نہیں کھانا، یہ توکل ہے۔ سب سے پہلے تعلق ہے، پھر اللہ سے دوستی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ توکل کی باری آتی ہے۔ اب اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے، ان سے محبت کرتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم یہاں بیٹھو، جیسے اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب یہ لوگوں میں یعنی خدمت کرتے ہیں دین کی، یہ لوگوں کو دین میں لگاتے ہیں، اللہ اللہ کراتے ہیں۔ اب یہ کام دھندہ نہیں کرتے، تو چونکہ یہ کام دھندہ نہیں کرتے، اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں،
تو اللہ پھر ان کی ذمہ داری لے لیتا ہے. اور یہ صرف ولیوں کے لیے نہیں تھا، یہ جو مسجد میں امام اور مؤذن نماز پڑھانے والے ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ یہ اللہ کا دین کا جو کام کر رہے ہو، مسجد میں نماز پڑھا رہے ہو، خطیب ہو یا مؤذن ہو، تو تم نے اس کی اجرت نہیں لینی. اگر تم نے اس کی اجرت لے لی تو اللہ ناراض ہو جائے گا. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، لوگ جو نماز پڑھاتے تھے مسجدوں میں یا اذان دیتے تھے تو وہ کسی سے ایک پیسہ تنخواہ کا نہیں لیتے تھے. اب چونکہ وہ پیسہ تنخواہ کا نہیں لیتے تھے، ہمارے کراچی میں تو یہ ہم نے دیکھا کہ مسجدوں میں جو ہے مولوی صاحب کے لیے کھانا آ رہا ہے، کپڑے لے کے جا رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے اپنی امی سے ایک دن پوچھا کہ یہ خود کیوں نہیں بناتے مولوی صاحب کپڑے، ہم لوگ کیوں لے کے جاتے ہیں کھانا بھی کپڑے بھی؟ تو انہوں نے سمجھایا کہ بھئی یہ کوئی کام دھندا تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو کھانا کھلائیں، ہم ان کو کپڑے دیں. اور پہلے یہی ہوتا تھا. اب تو مولوی تنخواہ لیتا ہے مسجد سے. اسلام میں حرام ہے. آپ مؤذن اذان دینے کی تنخواہ نہیں لے سکتا، امام نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں لے سکتا. اگر تو اس کا تنخواہ لے رہا ہے تو پھر تیرا کیا اجر ملے گا تجھے؟ اللہ کے دین کی خدمت تو نہیں کر رہا، تو جاب کر رہا ہے. دیکھیں، حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام میں حرام ہے. اب جس طرح سیدنا گوہر شاہی نے ہم کو فرمایا کہ تم دم درود کیا کرو، کسی کو کوئی بیماری ہو تو دم کرو. اور پھر فرمایا کہ کسی سے ایک پیسہ بھی اجرت نہ لینا. اگر ایک پینی بھی تم نے کسی سے اجرت لے لی تو پھر یہ دم درود کا سلسلہ جو ہے ختم ہو جائے گا، پھر فیض نہیں ہوگا. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز ہوتی ہے اس کو آپ بیچ نہیں سکتے. نماز پڑھا دیکھو، پہلے جو لوگ مسجدوں میں نماز پڑھاتے تھے، اذان دیتے تھے، ان کا کردار تھا، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، وہ تنخواہیں نہیں لیتے تھے. تو پھر ہوتا کیا تھا؟ پورا محلہ ان کی عزت کرتا تھا. تنخواہ میں بھی وہ ایسا نہیں گزارا کر سکتے جتنا اچھا گزارا ان کا ہوتا تھا جو اللہ توکل تھے. روزانہ کوئی نہ کوئی کپڑا لے کے آ رہا ہے، کوئی مٹھائی لے کے آ رہا ہے، کوئی کھانا لے کے آ رہا ہے، اور خوشحال رہتے تھے. آج تو جاب ہے. یہ ہمارے حافظ جی جو ہے یہ پاکستان سے یہاں لندن میں ایک مسجد تھی، ویسٹ لندن میں، ہنزلو جامع ماسک. تو یہ حافظ صاحب پاکستان سے تراویح پڑھانے یہاں آتے تھے. یہ جو حافظ صاحب بیٹھے ہیں یہ، تو ایک مرتبہ میں بھی ان کے ساتھ اس مسجد میں گیا. اب میں انگریزی بول لیتا ہوں تو میں انگریزی میں وہاں میں تقریر کرنے لگا. تو اس کے کچھ عرصے بعد مجھے جو ہے مسجد کی انتظامیہ کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے یہاں یعنی خطابت کے فرائض سر انجام دیں تو آپ کو یہاں رہائش بھی فری ہوگی، سمجھے؟ یہاں رہائش بھی فری ہوگی اور 4,000 پاؤنڈ جو ہے آپ کی تنخواہ بھی ہوگی. جب مجھے یہ بات پتہ چلی میں تو بڑا خوش ہوا. میں نے کہا کہ دیکھو یار، یہ تو زبردست جاب ہے. 4,000 پاؤنڈ اور عزت الگ، اور پھر جو نفس کہتا ہے ایک بات بار بار، مشن کی خدمت کروں گا نا، یہ بات ذہن میں آ گئی. میں بڑا خوش ہو گیا اور بڑی شیخ چلی کے خواب دیکھنے لگا. لیکن میرے ایک عادت بن چکی تھی کہ جو بھی کام کرنا ہے تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، اجازت ملی تو کرنا ہے. لیکن مجھے ذہن میں کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی کہ اس کی اجازت نہیں ملے گی. اچھا کام ہے، مسجد میں رہنا، تقریریں کرنا، قرآن پڑھنا، لوگوں کو اللہ کے محبت کی باتیں بتانا، حدیث پڑھ کے سنانا، یہ اچھا کام. لیکن یہ میں بات آپ کو جو بتا رہا ہوں، یہ بات
23-24 سال پرانی ہے. اس وقت تو میں اتنا زیادہ لاؤبالی تھا، کوئی اتنی زیادہ عقل بھی نہیں تھی. بس یہ تھا کہ انگلینڈ آ گئے ہیں، اب کچھ پیسہ ہونا چاہیے. دیکھو سب کے پاس پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں، تو ہمارے بھی ذہن میں یہ جو ہے لالچ آیا کہ یہ کر لیتے. پہلے تو شیطان نے کہا سرکار کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو اچھا کام ہے. ہاں، سرکار کو کیوں بتا رہے ہو؟ کیونکہ نفس کو یہ خوف تھا کہ سرکار کو بتایا تو ہو سکتا ہے کہ سرکار میں نہیں. لہذا وہ ہچکچاہٹ کے ساتھ فون کر ہی دیا کہ سرکار وہ میں اس مسجد میں خطیب لگوں گا اور مجھے 4,000 پاؤنڈ ملیں گے، میں مشن کا بڑا کام کروں گا وہاں. سرکار نے فرمایا نہیں، اسلام میں دین کی خدمت کرنا اور اس کی اجرت لینا حرام ہے. اگر خطیب بننا ہے، نماز پڑھانی ہے تو فری میں پڑھاؤ، فی سبیل اللہ. جس وقت تم نے اس کے پیسے لے لیے تو یہ حرام ہے، اسلام جائز نہیں ہے. بھئی اللہ نماز پڑھانے کے پیسے لے رہے ہو یار، یہ حرام ہے. Aura TV Guidance brought to you